خطبہ جمعہ کے وقت کیسے بیٹھنا چاہیے؟ پہلے خطبے میں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، دوسرے خطبے میں جس طرح اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، اور منہ جو ہے نا وہ خطیب کی طرف، یہ لوگ نہیں کرتے، میں نے دیکھا ہے بہت سستے ہیں، مڑتے نہیں خطیب کی طرف، سیدھا لائن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سب کو خطیب کی طرف مڑ جانا اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، نہ مڑے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن اب یہ کہ جب آئے ثواب کمانے کے لیے تو وہ جمعے کا دن ہے اور ایک نیکی 70 نیکی 70 نیکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد قبلہ امیر اہل سنت زید مجدہ و زید علمہ کی ذات پر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کرنا ہے، کیونکہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیے کہ خطبہ کے دوران جس طرح آج کل لوگ بیٹھتے ہیں پہلے خطبہ میں تشہد کی حالت میں، تو اس طرح بیٹھنا کیا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اس لیے میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص دوران خطبہ مسجد میں آئے تو اسے رخصت ہے، چاہے تو وہ اکڑو بیٹھے، یعنی اس طرح کہ ایک تہبند میں ہو اور دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لیا ہو، یا اسی طرح آلتی پالتی مار کر چار زانوں بیٹھے، یا جس حیات میں وہ آسانی محسوس کرے اسی طرح بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ خطبہ عملاً حقیقتاً نماز نہیں ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اور مستحب یہ ہے کہ دوران خطبہ اسی طرح بیٹھے جیسے نماز میں حالت تشہد میں بیٹھتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ خطبہ اولیٰ کو حالت تشہد میں ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے سنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح بیٹھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح نہ بیٹھے بلکہ کسی اور کنڈیشن میں بیٹھے، کسی اور حیات میں بیٹھے، کسی اور کیفیت میں بیٹھے گا تو پھر اس کا بیٹھنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1864، اور اسی طرح صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 934۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جب جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کے دوران تو نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ چپ رہو تو تو نے لغو کام کیا۔ اور اسی طرح سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جس نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا چپ رہو تو اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کے لیے اس جمعہ میں کچھ اجر نہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہو گیا کہ خطبے کا سننا واجب ہے، آدمی کا بیٹھنا جس طرح بیٹھے بیٹھ سکتا ہے، مقصود خطبہ سننا ہے۔ اور آگے اعلی حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 330 اور 331 میں لکھتے ہیں کہ جو فعل نماز میں حرام ہے وہی فعل خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران کلام کرنا حرام ہے، نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا بھی حرام ہے، نماز کے دوران کسی چیز کا اٹھانا رکھنا حرام ہے، اسی طرح دوران خطبہ ادھر ادھر دیکھنا بھی حرام ہے، کلام کرنا بھی حرام ہے، اور خطبہ کے دوران کسی چیز کا اٹھانا رکھنا بھی حرام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران بیٹھنے کی کیفیت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا جس کو جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر خطبے کو سنے، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے اور دوران خطبہ کلام کرنا حرام ہے، دوران خطبہ ادھر ادھر دیکھنا بھی حرام ہے، اور دوران خطبہ کسی کو اس طرح کہنا کہ خاموش بیٹھو، اس طرح کہنا بھی حرام ہے۔